اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ میں تمہید کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر تھا، اس کے بعد دعوی صورت کا ذکر تھا اور دعوے پر دلائل دیے گئے، اور درمیان میں 2 شبہات کا ذکر کر کے آخر میں تتمہ دلائل کا ذکر کیا، اور اس میں دعوے کی ایک اور شق کو واضح کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا اور فرشتوں کا واقعہ بیان فرما کے اس کو اس دعوے کے اوپر منطبق کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے باتیں سکھائی ہیں وہ ان کو معلوم ہوئیں، فرشتوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور شیطان تو تمہارا ازلی دشمن ہے، لہٰذا یاد رکھنا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا، نہ انبیاء علیہ السلام کی کرنا، نہ فرشتوں کی کرنا، اور نہ جنات کی کرنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جو جنات کی بھی عبادت کرتے تھے اور اسی طرح فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے سورہ سبا کے اندر آتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں کو کہے گا کہ کیا وہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، اے میں ہمارے رب آپ پاک ہیں اور آپ ہی ہمارے کارساز ہیں ان کے علاوہ، بلکہ وہ تو عبادت کرتے تھے جنوں کی، اکثر ان پر وہ کیا رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر یہ آتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، کہ کیا تم نے اس کو اور اس کی اولاد کو میرے علاوہ کارساز بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی یہی آتا ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے، کیونکہ تمہارے بارے میں حالات، تمہارے مکمل طور پر جو ضرورتیں ہیں وہ صرف ایک اللہ جانتے ہیں اور اس کو وہی پوری کر سکتے ہیں، باقی کوئی بھی انسان ہے بے شک درجات میں وہ بلند ہے لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، عبادت میں وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے جو رکوع آ رہے ہیں، چوتھے رکوع سے آگے آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اس رکوع سے جو توجہ کی گئی ہے اور روح سخن جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ کے اندر یہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب تھے، جو یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پیر تھے، درویش تھے، اور ان میں نواب جو لوگ تھے وہ یہود کے اندر جو چلے آ رہے تھے، ان کی نسل جا کے ملتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام تک، جن کی صفت یہ تھی اسرائیل۔ اسرائیل اس لفظ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صفت تھی کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی توحید کی وصیت کی تھی، آگے ذکر آئے گا کہ توحید پر قائم رہنا، شرک نہ کرنا۔ اب اہل کتاب تم اپنے آپ کو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے اور وہ کتنے پکے توحیدی تھے، جب آپ ان کی طرف اپنا رشتہ بناتے ہو، ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو کہ اپنے شجرے میں ذکر کرتے ہو کہ ہمارے شجرے کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو اب تمہیں چاہیے کہ یہ آخر الزمان نبی آ گیا ہے، تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی تھیں، ان کو یاد کرو، اور اس آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور ان کے دستے بازو بن جاؤ، اور ان کے ساتھ ہر جگہ پر کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، اور ان کی کیا کرو؟ مدد کرو، اور دین کی کیا کرو؟ خدمت کرو۔ اب اس پہلے رکوع کے اندر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان کو کچھ اوامر کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں،
اور کچھ نواہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کاموں سے کیا کرنا ہے، تم نے رکنا ہے۔ اور آگے جا کر اگلے رکوع سے اصلاح کے جو عمومی پہلو ہوں گے ان کا ذکر ہوگا کہ 5 طریقے سے ان کا کیا ہے ذکر کیا جائے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آباء و اجداد پر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ذکر کیے تھے، پھر دیکھو کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے کیسے لوگ تھے، ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ پھر اب دیکھو موجودہ بنی اسرائیل کہ تمہاری اب نزول قرآن کے وقت تمہارا کیا طریقہ کار ہے، تمہاری کیا بدعمالیاں ہیں، اور اپنی پرانی بدعمالیوں پر غور کرو کہ ان میں یہ بھی تھا کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے تو ایسے لوگ بھی تھے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معاذ اللہ مار دیتے تھے۔ اب دیکھ لو موجودہ جو بنی اسرائیل ہے وہ دیکھو کہ تم نے آخر الزمان نبی کو جھٹلا دیا ہے، تو یہ کس قدر تم نے کیا کی ہے، سنگین غلطی کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اللہ کے بندے کے اولاد، جو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزار رہا تھا، ایک عظیم انسان تھا، اس کی تم اولاد ہو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ پہلا امر ہے، یاد کرو نہ میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں بڑھائی دی تھی جہان پر، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، تم میرے لاڈلے تھے، تمہیں میں نے کیا ہے سارے عالم پر کیا ہے فضیلت بخشی تھی۔ یہاں سے جو 5واں رکوع ہے، ادھر سے ان کے وہ 5 طریقے سے جو اصلاح کا ذکر تھا وہ ذکر ہوگا۔ اب ہم اپنا جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے اوامر اور منہیات کا جو ذکر ہے ان کو ذکر کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو نہ میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، یہاں پر عبارت محذوف ہے، اوفو بعہدی ایایا، اوفو وَأَوْفُوا بِعَہْدِکُم ایایا اوف بعہدکم ایاکم، یہاں پر عبارت اس طرح ہے، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدوں کو پورا کرو جو تم نے کی ہیں، اور میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ جو تم نے وعدے کیے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے آخر الزمان نبی پر، اب وہ وقت آ گیا ہے، اس کو پورا کرو۔ اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، میں اس کو کیا کروں گا، پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ایایا کو فرحبون پر مقدم کیا ہے، اصل میں عبارت بنتی ہے فرحبونی۔ اب آگے یا ضمیر متکلم لے آتے تو عبارت پوری ہو جاتی ہے، لیکن مفعول بھی کو مقدم کیا حصر کا معنی کے لیے کہ مجھ سے ڈرو، کسی اپنی عوام سے اپنے مقتدیوں سے نہ ڈرو کہ تمہارے ساتھ اگر انہیں ساتھ چھوڑ دیا تو کھاؤ گے کہاں سے، تمہاری عزت کون کرے گا، مجھ سے ڈرو، میں تمہارے لیے سارے اسباب پیدا کروں گا۔ دوسرا امر وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ تیسرا ہے، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے، یعنی قرآن پر اب ایمان لے آؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ قرآن اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تورات اللہ تعالیٰ نے اصلی اتاری تھی یہ اس کی تصدیق کرے گا، جو تم نے خود بنا دی ہے وہ تو تمہاری ہے، اس کی یہ تصدیق نہیں کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بننا سب سے پہلے منکر۔ کافر اللہ کریم محفوظ رکھے کفر سے، کہ کفر کسی حالت میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہر وقت کیا ہے سنگین جرم ہے، لیکن اول کافر بھی اس کو ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو لوگ پہلے گناہ کرتے ہیں یا پہلے کفر کرتے ہیں تو جو دیکھا دیکھی ان کو دیکھ کر جو آگے کفر کریں گے، جو گناہ کریں گے تو ان کا وبال بھی ان کے اوپر ہی پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، پوری زمین بھی مل جائے تو قرآن مقدس کی تعلیم جو ہے اس کو اگر ریاکاری کے لیے کیے جائے، دنیا کے لیے کیے جائے تو اس کا بدلہ نہیں بن سکتی، کیونکہ قرآن مقدس کا بدلہ ہے اللہ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بنتا ہے، یہ زمین کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ کس سے نہ ڈرو؟ جو حق بات ہے اس کو کیا ہے کھل کے اس کو مانو اور کھل کو اس کو تسلیم کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملاؤ حق
کے ساتھ غلط ملت کو، جو جھوٹ ہے اس کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ۔ جو حق بات تھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو ذکر تھی کہ آخر الزمان نبی آئے گا اور ان کے ساتھ جو امتی ہوں گے، ان کے ساتھ جو ان کے صحابی ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، جو ان کے ذکر تھے، وہ صحیح بات تھی، وہ لوگوں تک پہنچاؤ، جھوٹ موٹ اپنی طرف سے نہ لاؤ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اے لا تکتم الحق، نہ حق کو چھپاؤ، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ تمہارے پاس حق بات پہنچ چکی تھی اور تم نے کیا کیا ہے؟ حق بات کو چھپا کر حق بات میں خلط ملط کر دیا۔ آخری نبی کی جو صفات تھی ان کو مٹانے کی کوشش کی، جان بوجھ کر تم حق کو چھپا رہے ہو۔ تمہارے ساتھ یہ سجدہ نہیں ہے، تم اپنے شجرے میں یعقوب علیہ السلام کا نام رکھتے ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کرتے ہو، اور تمہاری کام کرتوت کیسے ہیں کہ تم خدا کی کتاب کو بدلانے کے کوشش کر رہے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے اہل اسلام کے کچھ بزرگوں نے استدلال کیا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ خیر القرون کے اندر یہ فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، جہاں تک کیا ہوگا، جہاں زیادہ سے زیادہ پردے کا انتظام ہوگا وہاں پر نماز پڑھیں گی، کیونکہ فتنہ فساد پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ہمارے کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور گھروں میں جو نماز لوگ پڑھتے ہیں وہ جماعت کی نماز سے کیا ہے؟ محروم ہوتے ہیں، اس ثواب سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر بھی مع الراکعین سے مراد کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے مسجد کے پڑوسی کے لیے سوائے مسجد میں نماز پڑھنے کے جائز ہی نہیں ہے، کہ مسجد کے پڑوسی صرف مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جس کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہو تو وہ جا کر مسجد میں ہی نماز پڑھے گا، وہ اپنے گھر میں نہیں پڑھے گا۔ ہاں مجبوری، اگر بارش بہت زیادہ ہے، پانی بہت زیادہ کھڑا ہے، سیلاب کی صورت ہے، تو حضرات فقہاء کرام نے اس میں کیا کی ہے؟ اجازت رکھی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ بے عمل جو واعظ ہے نا اس کو یہاں پر تنبیہ ہے۔ اور یہ بے عمل واعظ جو تھے یہ یہود میں بہت زیادہ تھے کہ باتیں بڑی بڑی کرتے تھے، عملی زندگی ان کی بہت کمزور تھی۔ تو ایک مسلمان جو مبلغ ہے وہ اپنی عملی زندگی کو مضبوط کرے گا تو انشاءاللہ اس کی بات میں زیادہ اثر ہوگا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہو، کسی جگہ پر بیٹھ کر تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سچا نبی ہے اور خود تم نہیں مانتے ہو، تو مان لو یہ اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر یہ کیا آئے ہیں؟ سچے نبی آئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، جو تورات اللہ کی طرف سے کتاب تھی تم اس کو پڑھنے پڑھانے والے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کوئی عقل نہیں رکھتے ہو، تمہاری کوئی عقل نہیں ہے، کچھ سمجھتے نہیں ہو کہ کتاب جب کتاب کے دلائل واضح کر رہے ہیں کہ یہ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ختم نبوت کا تاج اللہ کریم نے پہنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور قیامت کے دن جن کو اللہ کریم کی ذات شفاعت کا تاج پہنا کر سب لوگوں کے سامنے ایوارڈ پہنائیں گے اور جن کے اوپر پھول برسائے جائیں گے قیامت کے دن، وہ نبی اس کی واضح صفات تمہاری کتاب میں موجود ہیں اور تم اس بات سے منہ موڑ رہے ہو۔ کیا عقل تمہارے اندر نہیں ہے کہ حق بات آ گئی ہے تم اس کو مان لو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہارے اوپر تم نے حق بات بولی تو تمہارے سے یہ لوگ مرید تمہارے ناراض ہو جائیں گے اور تمہارے نذرانے ختم ہو جائیں گے، تو ڈرو نہیں، اللہ کی مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ یعنی ایک تو مشکل آئے تو صبر کرنا ہے، زبان سے کوئی ناشکری کے کلمات نہیں کہنے ہیں تاکہ شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شیطان وسوسے دیتا ہے، مشکل آتی ہے تو زبان سے ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں تو وہ مصیبت بندے کے اوپر اور بڑھ جاتی ہے۔ والصلاۃ، اور مشکلوں کا حل کیا ہے کہ نماز، سجدے زیادہ کرتے رہو، رکوع کرتے رہو کہ اللہ سے مدد مانگو، یہ مشکلیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو صدقہ بندے کے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ وہ اس کی اپنی فیملی، اس کے بچے اگر صدقہ دیتا رہے گا تو مشکلیں اس سے کیا ہے؟ حل ہوتی رہے گی۔ مشکلیں وہ دیوار پھلانگ ہی نہیں سکتی کہ جو صدقے سے تعمیر ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز اور صبر بہت بھاری ہے، مگر
خشوع کرنے والے، خشوع کہتے ہیں جن کی توجہ اللہ، جن کی دل کی آنکھ جو ہے وہ اللہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جن کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، یہ خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، لیکن عام لوگوں پر یہ صبر اور نماز بہت بھاری ہے۔ اور خشوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ملاقات کو یقین کر رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ انہوں نے اس کی طرف ہی مڑ کے جانا ہے، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا کیا رکھتے ہیں؟ یقین بھی رکھتے ہیں، اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف مڑ کر جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں قیامت کو ذکر کرنا اور اللہ کی ملاقات کو ذکر کرنا، اللہ کی ملاقات کو ذکر کرے گا تو اس کی امید ہوگی کہ میرے رب کو میں جب راضی کر کے جاؤں گا تو ساری دنیا بھی مجھ سے خفا ہو جائے گی، تو میرا رب جب میرا استقبال کرے گا تو یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور مجھے ایک نہ ایک دن ادھر سے مڑ کے جانا ہے، تو وہ دنیا کی اتنی لالچ بھی نہیں کرے گا کہ وہ کیا ہے اس سے حق بات کو چھپا دے اور دین کو کیا ہے چھپا کر رکھے۔ تو اس رکوع کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو تعلیم دی گئی کہ کچھ اوامر دی گئے کہ یہ کام کرو، اور کچھ باتیں ان کو کیا ہے سکھائی گئیں کہ ان باتوں سے کیا کرو، رک جاؤ۔ یہاں پر حضرت شیخ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے 3 مسائل ذکر کیے ہیں۔ ایک تو ذکر کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا یہ کیسا ہے، دوسرا ذکر کیا ہے کہ جو حق کو باطل کے ساتھ آپس میں خلط ملط کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کو صحیح بتلا کر یا پڑھا کر ان پر اجرت لینا کیسا ہے، تو اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں ہے۔ خود یہ مسئلہ جو ہے اپنی جگہ پر کیا ہے قابل غور بحث ہے کہ قرآن مقدس کی تعلیم پر اجرت اور معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو فقہائے امت کے اندر اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور باقی حضرات اس کو منع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ذریعہ کسب معاش بنانے سے منع کیا ہے۔ اب متاخرین حنفیہ نے جب دیکھا، حالات کا مشاہدہ کیا کہ جب قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا کام کرنے والے اگر وہ لوگ پیسے کمانے کے اندر مشغول ہو گئے تو پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا، کیونکہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ صبح جا کر دکان کھولتے ہیں، رات کو عشاء تک وہ کام کرتے ہیں، تو دن بھر کا مشغلہ ہے، اور کمائی کے اندر جب بندہ مشغول ہوتا ہے تو اس کو پھر وقت کا بھی پتہ نہیں لگتا، تو پھر کیا ہے یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو پھر ایک جائز حد تک ایک مزدور کے برابر جو ہدیہ ہے وہ ایک معلم کے لیے کیا ہے جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اسی کے اوپر کیا ہے پھر آخر میں فتویٰ دیا گیا ہے کہ ایک جائز طریقے سے کیا کرے، جو ایک جواز کی صورت بنتی ہے کہ ایک بندہ اپنا وقت کی پابندی کرتا ہے اور دین کی خدمت کا اجر تو اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کا مطلب تو یہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وقت کی پابندی کے اوپر اس کو کیا ہے اتنے اخراجات دیے جائیں جس کے اوپر کیا ہے اس کا جائز طریقے سے وقت گزر سکے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات ایصال ثواب کے لیے ختم کرنا یا کوئی وظائف کرنا اور اس پر اجرت لینا۔ اس کو فقہائے کرام نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ نے در مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ واضح کی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن کو متاخرین فقہاء نے جائز قرار دیا ہے، اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ایسی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا جائز ہے۔ اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا، وظیفے پڑھوانا اجرت کے ساتھ یہ کیا ہے حرام ہے، کیونکہ اس کے اوپر کسی دینی ضرورت کا مدار نہیں ہے کہ یہ کام ہوگا تو دین باقی رہے گا، یہ کام نہ ہوگا تو دین باقی نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایصال ثواب کے لیے جو کام ہے یہ بس اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، تو تب جا کر اس کا کیا ہے اجر ملے گا۔ آگے ولا تلبسوا الحق بالباطل، اس کے اوپر حضرت شیخ نے ایک تابعی حضرت ابو خازم رحمہ اللہ اور حضرت سلیمان بن عبد الملک کے دربار کے اندر ایک مکالمہ ہوا ہے، اس کو ذکر کیا اور بہت لمبی بحث ہے، اس میں سے میں صرف 2 باتیں ذکر کرتا ہوں کہ جب سلیمان نے حضرت ابو خازم سے سوال کیا کہ پہلا یہ کیا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آخرت کو ویران کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر دیا ہے، اور انسان آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی آباد کریں گے تو جہاں پر بندہ نیا گھر بناتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، تو وہاں پر خوشی خوشی جاتا ہے کہ میں اب نئے گھر میں رہوں گا، میری باقی زندگی جو ہے یہ نئے گھر میں گزرے گی۔ اس کے بعد جو یہ بات انہوں نے ذکر کی کہ حق کو باطل کے ساتھ آپس میں خلط ملط کرنا، تو اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں احمق شخص کون ہے؟ تو فرمایا وہ آدمی جو اپنی کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسروں کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ احمق ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس قرآن مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے حق اللہ کی رضا کے لیے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔